السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ آج کی میری اس ویڈیو کا عنوان ہے سہارا۔ اس سے پہلے میرے آپ سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے، اگر آپ نے میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں تاکہ آپ کو اپڈیٹس پر وقت ملتی رہیں۔ اس کے علاوہ آپ میری ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی کر سکتے ہیں۔ موسم بڑا ہی خوشگوار تھا۔ میں باہر برآمدے میں بیٹھی ہوئی برستی بارش کا نظارہ لے رہی تھی۔ کچھ فاصلے پر لان کے کنارے درخت ہوا کے ہلکورے سے جھوم رہے تھے۔ فضا میں خنکی بڑھ گئی تھی، پھول پودے اور درخت نکھرے نکھرے دکھائی دے رہے تھے۔ اچانک ایک رکشہ پوچھ میں آن کر ٹھہر گیا۔ ان میں سے ایک معمر خاتون اتری جو سیدھی میری جانب بڑھی۔ میں اسے آتے دیکھ کر کھڑی ہو گئی۔ پہلی نظر میں خاتون کے خد و خال اجنبی سے لگے۔ غور سے دیکھا تو کچھ شناسائی سے لگی۔ پھر مجھے یاد آ گیا اسلام آباد میں کئی سال پہلے جہاں میرا گھر تھا وہ خاتون سامنے رہتی تھی۔ بڑے ٹھاٹ سے مہارانیوں کی طرح سج بن کر اچھے پوشاک میں نظر آتی تھی۔ میں نے ایک دم سے انہیں پہچان لیا۔ پہلے میں نے اس لیے نہیں پہچان سکی تھی کہ ان کا حلیہ ہلکا بلکہ پورا حال ہی کچھ مختلف نظر آ رہا تھا۔ او خالہ جان آئیے، میں نے کرسی کی جانب اشارہ کرتے ہوئے انہیں بٹھا لیا۔ غور سے ان کا مرجھایا ہوا چہرہ اور میلی پوشاک کو دیکھ کر پوچھا، خالہ جی بہت عرصے کے بعد آپ کو دیکھ رہی ہوں، خیریت ہے؟ یوں لگتا ہے کہ آپ بیمار ہیں۔ وہ التجا بھری نظروں سے مجھے دیکھتے ہوئے گویا ہوئی۔ بیٹی، بڑی مشکلوں سے میں نے تمہارا گھر ڈھونڈا ہے۔ جیسا کہ تم جانتی ہی ہو کہ میں نے شوہر کی وفات کے بعد اپنے بیٹے کو اپنی مرضی سے شادی کرنے کی سزا دیتے ہوئے سمیت گھر سے نکال دیا تھا۔ اپنی دونوں بیٹیوں کے بہکاوے میں آ کر یہ سب کچھ کیا تھا۔ بڑی بیٹی کی شادی تو تم نے دیکھ ہی لی تھی، اور چھوٹی بیٹی وہ ایک دن مجھ سے کہنے لگی کہ یہ بنگلہ میرے نام کر دیں تاکہ بھائی آپ کو تنگ نہ کر سکے۔ بچی کی ابھی شادی نہیں ہوئی تھی۔ میں نے سوچا چلو ماں بیٹی دونوں کٹھی رہیں گی۔ بہن کے نام گھر دیکھ کر بیٹا کوئی مطالبہ نہیں کر سکے گا، لہذا مکان میں نے اس کے نام کر دیا۔ اڑتی اڑتی خبر رشتہ داروں میں بھی پہنچ گئی۔ خاندان میں ایک لڑکا تھا، اس نے میری بیٹی کا رشتہ مانگ لیا۔ انکار کی کوئی معقول وجہ نہ تھی، اس لیے میں نے ہاں کر دی۔ شادی ہو گئی اور تھوڑے ہی عرصے بعد وہ بیٹی کو تنگ کرنے لگا کہ یہ بنگلہ میرے نام کر دو۔ تم یقین مانو میری بیٹی نے مجھ سے مشورہ کیے بغیر مکان اس کے نام کر دیا، اور وہ شوہر کی خوشی عزیز رکھنے کے لیے مجھ سے کہا اماں آپ اپنی بہن کے پاس لاہور چلی جائیں۔ یہ سب کچھ اس نے شوہر کے کہنے پر کیا، لہٰذا میں دل برداشتہ ہو کر لاہور بہن کے پاس چلی آئی۔ داماد نے آنکھیں پھیر لیں اور بیٹی بھی اس کے اشاروں پر ناچنے لگی۔ آج میں سوچتی ہوں کاش میں نے اپنے بیٹے کو گھر سے نہ نکالا ہوتا تو آج یہ دن نہ دیکھنے پڑتی۔ وہ جو بھی تھا میرا خون تھا۔ ایک چھوٹی سی بھول کی میں نے اسے اتنی بڑی سزا دی کہ گھر سے ہی نکال دیا۔ آج وہ میرے بڑھاپے کا سہارا ہوتا، اس کی بیوی اور بچے میری تنہائی کو دور کرتے۔ اب میں بہن کے گھر میں پڑی ہوں، بیمار رہنے لگی ہوں۔ میرے پاس دوا کے لیے بھی رقم نہیں ہے۔ 3 بچے ہیں مگر میں اپنے آپ کو بے علاج سمجھتی ہوں۔ مجھے اتنا ضرور یقین ہے کہ بیٹے نے مجھے اپنے گھر سے نہیں نکالنا تھا۔ کاش مجھ سے یہ غلطی نہ ہوئی ہوتی۔ میں اس لیے آئی ہوں کہ میرا مکان مجھے واپس دلوا دے۔ اس نے دونوں ہاتھ جوڑ کر کہا اور میں نے دیکھا موسلا دھار بارش کی طرح ان کی آنکھیں بھی برسنے لگی۔ میں نے آگے بڑھ کر انہیں گلے سے لگایا۔ آنسو تھم رہے تھے، اور میں سوچ رہی تھی کہ لوگ مکافات عمل کا بھی نہیں سوچتے۔